ذکر شہدائے کرب و بلا میں شرکت فرمانے والے جملہ حاضرین اکرام اور دور و نزدیک سے سننے والے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ آج اللہ کے مقدس گھر میں کرب و بلا والوں کا ذکر اور خصوصاً شہادت امام عالی مقام سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ کرب و بلا کی جنگ کے ویسے تو 1400 سال کا عرصہ تقریباً گزر چکا، لیکن جب بھی کوئی واقعہ کرب و بلا سناتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی 2-4 دن کا معاملہ ہے۔ میں امام عالی مقام کی سیرت اور ذکر شہدائے کرب و بلا کے تعلق سے تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دنوں پہلے سوشل میڈیا پر ایک ڈاکٹر کی تقریر گردش کر رہی تھی، جس میں اس نے امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی، اور اس نے یہ کہا کہ کرب و بلا میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں یزید حق پر تھا معاذ اللہ، اور اس میں امام عالی مقام کو شکست ہوئی تھی معاذ اللہ۔ اس نے یہ بہت ساری گستاخیاں کی۔ ایک شاعر نے جب اس واقعے کو سنا اس نے اس کا جواب اپنے شعر کے ذریعے دیا۔ اس شعر کو سماعت کر لیں۔ وہ کہتا ہے، رسول پاک کی آنکھوں کے چین زندہ باد۔ اس محفل میں مرد آباد کے نعرے بھی لگے، یعنی یزیدی ابھی بھی موجود ہیں دنیا کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ رسول پاک کی آنکھوں کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ اور اس وقت ملک ہندوستان کا جو ماحول ہے، جگہ جگہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ آج کا نیا فارمولہ نہیں ہے، یہودیوں کی یہ پرانی سازش ہے۔ 1400 سال سے اسلامی دشمن طاقتیں اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن کچھ بات تو قوم مسلم میں ہے
کہ اس پر گولیوں کی بوچھار کی جاتی ہے، اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ قوم دبنے کے بجائے اور اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے، یہ مٹنے کے بجائے اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے اہل بیت کو جو بھی جدا کرے، قرآن سے اہل بیت کو جو بھی جدا کرے، کیسے کہوں کہ اس کا خدا ہی بھلا کرے، کیسے کہوں کہ اس کا خدا ہی بھلا کرے۔ اور اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا، اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے، اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا جس قوم کے جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عشق و محبت، ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، سید الثقلین، نبی الحرمین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل میں نے واقعہ کرب و بلا کے تعلق سے عاشور کی رات تک کا بیان مکمل کیا تھا۔ 10 محرم الحرام کی وہ تاریخ آئی، امام عالی مقام عاشور کی رات عبادت اور تلاوت قرآن میں بسر کرتے ہیں۔ خیمہ حسینی سے تلاوت کی ایسے آواز آ رہی تھی، راوی کہتا ہے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے گھونسلوں کے اندر بھن بھناتی ہیں۔ خیمہ حسینی سے رات بھر قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی۔ جب فجر کا وقت طلوع ہوا، امام عالی مقام نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو حکم دیا، علی اکبر دشت کربلا میں کھڑے ہو کر فجر کی اذان دو۔ حضرت علی اکبر دشت کربلا میں کھڑے ہیں اور فجر کی اذان دے رہے ہیں۔ وہ فجر کی اذان جس کے بارے میں معلوم بھی ہے شاید کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو۔ علی اکبر نے اس سوز اور گداز کے ساتھ فجر کی اذان دی ہے، دشت جبل و کربلا آپ کی اذان کی آواز سے کلمہ توحید سے گونج اٹھا۔ امام علی مقام فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے رفقا کو پڑھاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اس دن امام علی مقام امام حسین نے جو فجر کی نماز پڑھائی وہ عام نماز نہیں تھی، بلکہ امام نے مشاہدے والی نماز پڑھائی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہنے کا کہ امام علی مقام نے جب نماز پڑھائی ہے، ہم نے آپ کے پیچھے جو نماز پڑھی ہے، ایسا لگتا تھا ہمارے قدم تو کربلا کی زمین پر ہیں لیکن سجدے عرش کے نیچے ہو رہے ہیں۔ ایسی نماز پڑھائی۔ امام علی مقام نماز سے فارغ ہوئے، آپ میدان کربلا میں آئے، یزیدیوں سے آپ نے چند سوالات کی۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میں تم لعینوں کے ہاتھوں شہید ہونے والا ہوں۔ میرے نانا جان نے مجھے یہ بہت پہلے بچپن ہی میں بتا دیا تھا کہ میرے بیٹے حسین کی شہادت میری امت کے کچھ لوگ کریں گے اور اس زمین پر کریں گے جس کا نام کرب و بلا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے تم لعینوں کے ہاتھوں میری شہادت ہونے والی ہے، لیکن میں اتمام حجت کے لیے تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اسلامی قانون کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ کل قیامت تک کے لوگ دیکھیں امام علی مقام نے شریعت محمدی پر کس طریقے سے عمل فرمایا ہے۔ امام علی مقام سب سے پہلے کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ آخر تم میرے قتل کے کیوں در پہ ہو، میرا قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو شریعت چند لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیتی ہے، ایک تو کوئی مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ کوئی زنا کرے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے۔
اور تیسرا اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرے تو اس قتل کے بدلے میں اس قتل کرنے والے کو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے۔ امام عالی مقام نے فرمایا مجھے بتاؤ ان تینوں چیزوں میں سے کون سی چیز میرے اندر پائی گئی کہ تم نے تلوار لے کر کے مجھے گھیر لیا؟ یزیدیوں نے کہا حسین آپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن معاملہ صرف اتنا سا ہے تم یزید کی بیعت کر لو، ہم تمہیں زندگی کی سوغات دے دیں گے۔ امام عالی مقام نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید کے ناپاک ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دے سکتا، میں وہ حسین ہوں میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین کا کردار میرا کردار ہے، میرا کردار حسین کا کردار ہے، حسین کی زبان میری زبان ہے، میری زبان حسین کی زبان ہے، حسین کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے۔ جب حضور نے اپنے وجود کو میرے وجود کے ساتھ میں ملا کر کے بیان فرما دیا ہے میں اپنے پاکیزہ ہاتھ کو یزید کے ناپاک ہاتھ میں ہرگز نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے اتنا جملہ ارشاد فرمایا، شمر چلایا ہم آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتے، آپ یزید کی بیعت کر لیں آپ کو زندگی کے لیے امان دے دی جائے گی۔ آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا، کہا بیٹا علی اکبر جاؤ خیمے سے قرآن لے آؤ۔ جب قرآن کا لانے کے لیے امام نے آرڈر دیا، شمر نے کہا اے لوگو شاید امام قرآن اس لیے منگوا رہے ہیں کہ قرآن کا واسطہ دے کر کے وہ کہیں گے تم مجھے قتل نہ کرو، وہ ہم سے بھیک مانگیں گے رحم و کرم کی۔ لیکن امام عالی مقام کہ بارگاہ میں جب قرآن لایا گیا آپ نے اپنے دست اقدس پر قرآن کو اٹھایا ہے، رب کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور چہرہ آسمان کی طرف کیا ہے اور کہتے ہیں مولا جتنی بھی صورتیں تھیں تلوار نہ اٹھانے کی میں نے ساری صورتیں اپنا لی، جتنا مجھے سمجھانا تھا میں نے سمجھا لیا، جتنا خوف خدا دلانا تھا میں نے ان کو دلا دیا، لیکن اب انہوں نے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا، اب میں صرف میرے لیے ایک راستہ چھوڑا ہے میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں۔ مولا میں قرآن ہاتھ میں لے کر تجھے گواہ بنا رہا ہوں، حسین آج تلوار اٹھانے تو جا رہا ہے لیکن اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے دین کی بقا اور تحفظ کے لیے اٹھانے جا رہا ہے۔ حسین تلوار اٹھا رہا ہے لیکن اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ تیرے قرآن کو بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ امام عالی مقام نے جب یہ کہا ہے خیمہ حسینی سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی، حضرت علی اکبر کو بلایا، آپ نے جلدی سے اپنی دعا ختم فرمائی ہے اور علی اکبر سے کہتے ہیں جاؤ خیمہ حسینی میں عورتوں سے کہہ دو کہ ابھی تو یہ امتحان کی پہلی کڑی ہے، ابھی تو بہت سارے آپ کو آزمائش کی راہوں سے گزرنا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے جائیں گے، یہاں پر تمہارے بیٹوں کے لاشیں بھی کٹ کر کے گریں گے، جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، لیکن حسینی خیمے سے رونے کی آواز دشمن کے کانوں میں نہیں آنی چاہیے، ہم تجھے صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ امام عالی مقام اتنا کہنے کے بعد اتمام حجت ہوتی ہے، خیمے میں واپس آتے ہیں، اتنے میں عمر ابن سعد نے اپنے کمان میں تیر جوڑا اور سب سے پہلا تیر خیمہ حسینی کی طرف تک چلا کر کے جنگ کا آغاز کیا اور یزیدیوں سے کہا یزیدیوں تم گواہ رہنا اور یزید کے دربار میں گواہی دینا، سب سے پہلا تیر خیمہ حسینی پر اگر کسی نے چلایا تھا عمر ابن سعد نے چلایا تھا، روح فطرت وہیں سے پکار اٹھی بدبخت ایک تو ہے خیمہ حسینی پر پہلا تیر چلا رہا ہے، ایک تیرا سعادت مند اور خوش قسمت باپ تھا جو میدان احد میں نبی کریم کے اوپر ہر آنے والا تیر اپنے جسم پر روکا کرتا تھا، لیکن یہ زمانے کے تقاضے ہیں، کہاں باپ کی تقدیر بھی دیکھو، بیٹے کی بھی تقدیر دیکھو، بیٹا دنیا کی لالچ میں آ کر کے امام عالی مقام نواز حسین کی طرف پہلا تیر چلا رہا ہے اور کہتا ہے گواہ ہو جاؤ اور یزید کے دربار میں گواہی دینا۔ امام کی طرف اگر کسی نے پہلا تیر چلایا ہے عمر ابن سعد نے چلایا ہے۔ حر بن یزید ریاحی جو 500 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے امام حسین کا گھیراؤ کیا تھا، اب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور یزیدی لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے جب دیکھا اب تو جنگ کی نوبت آ گئی ہے، اب تو تلواریں چلانی پڑیں گی، اپنے گھوڑے پر موجود ہے، شمر اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے بات کیا ہے، تم تو بڑے بہادر ہو لیکن تمہارے جسم پر کپ کپی کیوں ہے؟ اور
तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? जब भी कोई मुझसे सवाल करता है कूफे के अंदर सबसे बहादुर आदमी कौन है, मैं हुर तुम्हारा नाम लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे जिस्म पर कपकपी देख रहा हूँ, आखिर इसकी वजह क्या है? हुर बन यजीद रियाही ने कहा, सुन शिम्र, मैं इस वक्त ऐसे दो राहे पर खड़ा हूँ, मेरे एक तरफ जन्नत की बहारें हैं, दूसरी तरफ जहन्नम के भड़कते हुए शोले हैं, लेकिन अल्लाह की कसम मैं जन्नत के बदले जन्नत के बदले जहन्नम का सौदा, जहन्नम के बदले जन्नत का सौदा नहीं कर सकता। मैं ईमान को छोड़ करके मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता। अपने घोड़े को एड़ लगाई है और वहीं से आवाज दी है कि यह नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला, देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाला। हुर ने घोड़े को एड़ लगाई और इमाम आली मकाम की बारगाह में आते हैं और हुर कहते हैं, इमाम मुझे माफ़ कर दें, मैं वही हुर हूँ जिसने 500 का लश्कर लेकर आपका घेराव किया था, 500 का लश्कर लेकर आपको यहाँ पर आपका मुहासरा किया था और आपको मैंने जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा था, लेकिन आज मैंने अपनी आक़िबत को देख लिया है, आज मुझे अपनी आखिरत नज़र आ रही है, मैं आपका खून बहाना नहीं चाहता। हुसैन, क्या मेरा इतना बड़ा गुनाह आप माफ़ फरमा देंगे? हुसैन ने कहा, ये तो बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने फरमाया, मेरा नाम मेरी माँ ने हुर रखा है, हुर के माने आज़ाद होते हैं। इमाम आली मकाम मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ए हुर, तू दुनिया में भी आज आज़ाद है और कल जहन्नम से भी आज़ाद होगा। ये आपने सुना है ते हुर आपके कदमों पर गिर जाते हैं। उसके बाद बाकायदा जंग का आगाज़ होता है। पहले मैमना और मैसरा यानी दोनों तरफ से लश्कर आमने सामने भिड़ते हैं, कुछ देर जंग होती है, उसके बाद दोनों तरफ से यके बाद दीगरे मुबारज़त तलब की जाती है, यानी एक एक करके फिर लोग मैदान में आते हैं और एक एक करके मुकाबला करते हैं। यजीदी खेमे की तरफ से 2 यजीदी बहादुर सिपाही मैदान में आए, इमाम आली मकाम के बारगाह में कहते हैं, इमाम, अगर तुम्हारे अंदर कोई बहादुर है तो ज़रा हमारे मुकाबले के लिए भेजो। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी खड़े होते हैं और अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी वो हैं जो अपनी बीवी के साथ इमाम हुसैन के खेमे में मौजूद थे और हैत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी उठ करके खड़े हुए। इमाम आली मकाम ने आपके वजूद पर नज़र दौड़ाई है और आपको इजाज़त दी है। अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी मैदान में पहुँचे, देखा 2 कड़ियल जवान यजीद की तरफ से मौजूद हैं, तो उन्होंने पूछा, बताओ तुम कौन हो? कहा, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं हुसैन का गुलाम हूँ। उन्होंने कहा, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। इन्होंने कहा कि मैं लेकिन तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। इतना कहा और जो आगे निकला हुआ था उस पर सबसे पहला वार किया, एक ही वार में उसे फनाफिल नार कर दिया। और इतने में अभी आप संभल ही रहे थे, दूसरे पहलवान ने, दूसरे यजीदी सिपाही ने आपके हाथ पर ऐसा वार किया, तलवार का वार आपने हाथ पे रोका है, आपकी उंगलियां कट जाती हैं, खून बहने लगता है। इतने में आपकी बीवी ने जब देखा मेरा शौहर बड़ी दिलेरी के साथ लड़ रहा है, आपकी बीवी खेमे से बाहर आ जाती है, मैदान करबला की तरफ जाती है और कहती है, मेरे शौहर नामदार, तुम हुसैन की अज़मत पर कुर्बान होते रहो और तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ इन यजीदियों का मुकाबला करेगी। एक आपसे आपके शौहर अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी कहते हैं, बीवी तुम खेमे में वापस चली जाओ, इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि बीवी को मैदान में भेजा जाए, जिहाद के लिए भेजा जाए। इमाम आली मकाम ने कहा है, यह हमारे इस्लाम के अंदर औरतों को मैदान में जाना और जंग करना, ये हम इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, बीवी तुम वापस आ जाओ। उनकी बीवी वापस आ जाती हैं, थोड़ी देर लड़े हैं और इतने में चारों तरफ से आप पर दुश्मनों की यलगार होती है। आप निढाल होकर ज़मीन करबला पर तशरीफ़ लाते हैं और इमाम आली मकाम का पहला जानिसार था जिसने आपके कदमों पर अपनी गर्दन को कुर्बान किया है और ऐलान किया है, ऐ ज़माने वाले देखो, हम मुस्तफ़ा जान रहमत के सच्चे सिपाही हैं और इमाम आली मकाम के सच्चे गुलाम। पहला शहीद करबला की सरजमीन पर जब हुआ तो यजीदियों के अंदर से एक सिपाही यजीदी आता है इमाम हुसैन के खेमे की तरफ, घोड़ा दौड़ा के आता है। चूँकि इमाम आली मकाम ने अपने खेमे के इर्द गिर्द खंदक खोद रखी थी जिसमें आपने लकड़ियाँ रोशन की थी ताकि पीछे से कोई दुश्मन औरतों के खेमे में दाखिल न हो सके। जब देखा उस यजीदी ने कि इमाम ने अपने खेमे के इर्द गिर्द आग रोशन की है, उस बदबख्त ने इमाम की शान में गुस्ताखी की और ये कहा, अय इमाम आली मकाम,
وہاں کی آگ سے پہلے آپ نے یہیں پہ آگ لگا لی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کا اشارہ تھا کہ آخرت میں تو تمہیں جہنم میں جانا ہی ہے، دنیا میں اس سے پہلے آگ روشن کر لی ہے، معاذ اللہ۔ اتنا جب آپ کے سپاہیوں نے سنا، امام علی مقام کے ایک ساتھی حبیب بن مظاہر، وہ بہت بڑے نشانہ باز تھے، انہوں نے سنا جب آپ نے کمان پر تیر چڑھایا اور امام سے اجازت طلب کی، امام آپ اجازت دیں، جس زبان سے اس نے یہ گستاخی کی ہے، میں اتنا بڑا نشانے باز ہوں، میں سیدھا تیر اس کی زبان پر ماروں گا اور اس کے حلق سے باہر چلا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرے نانا جان نے کیا تمہیں منع نہیں فرمایا ہے کسی کے چہرے پر نہیں مارا جاتا؟ اس لیے امام علی مقام اپنے ماننے والوں کو پیغام دے رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ تو ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، میں میرا کوئی بھی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھ رہا ہے، بلکہ میرے نانا جان کی سنت کے مطابق اٹھ رہا ہے۔ امام علی مقام نے انہیں اجازت نہیں دی، بلکہ امام علی مقام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا، مولا اہل بیت کے اس دشمن کو وہاں کی آگ سے پہلے دنیا ہی میں آگ کے عذاب میں گرفتار فرما۔ ابھی آپ نے ہاتھ نیچے ہی کیا تھا، اتنے میں اس کا گھوڑا بدک گیا اور سرپٹ دوڑا، یہ گھوڑے کی پشت پر تھا، یہ نیچے گرا اور اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا، اس کا گھوڑا اسے گھسیٹتے ہوئے اسی خندق میں لے جا کر کے چھوڑ دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جل کر کے خاکستر ہو گیا، اور وہاں کی عذاب سے پہلے اللہ نے اسے یہیں پر دنیا ہی کے اندر آگ کے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ امام علی مقام نے جب دیکھا میری دعا قبول ہو گئی، تپتی ہوئی سرزمین پر آپ نے سجدے میں سر رکھا ہے اور آپ نے دعا کی ہے، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اہل بیت کے دشمن کو دنیا کے اندر ہی آگ کے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ دیکھیں امام علی مقام کے سے قدم قدم پر کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ کرامت کیوں دکھا رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کوئی یزیدی نہ سمجھے امام علی مقام کون تھے اور کس درجے پر فائز تھے، اپنے کرامتوں کا ظہور فرما رہے ہیں تاکہ آج بھی یزیدی سفل جائیں اور اپنے ارادے سے باز آ جائیں، جہنم میں نہ جائیں۔ لیکن وہ جہنم میں جانے کے در پہ تھے۔ امام علی مقام نے پھر جب دعا فرمائی ہے، ایک بدبخت اور آگے بڑھا ہے، اس نے کہا ہے کہ تم نے کیا کہا، اہل بیت کے دشمن کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، بتاؤ نبی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ معاذ اللہ، اس نے کہا تمہارا تو حضور سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ امام علی مقام کے دل پر ایسا گہرا زخم آیا ہے، اس بات کو سن کر آپ نے فوری دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، مولا دنیا کے اندر اس کو ذلت کی موت عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، پاخانہ کی ضرورت پیش آئی، وہ پاخانہ کرنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ بھاگا، ایک جگہ وہ بیٹھتا ہے پاخانہ کرنے کے لیے، وہاں پر ایک سوراخ تھا، اس میں سے کالا بچھو نکلا اور اچانک موضع نجاست پر اس نے ایسا ڈنک مارا ہے، اتنا زہریلا بچھو تھا، وہ اسی اپنے نجاست میں، اپنے پلیدی میں وہ تڑپتا رہا اور اسی نجاست کی حالت میں وہ فنا فی النار ہو گیا ہے۔ امام علی مقام سے قدم قدم پر کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ ایک کرامت اور آپ کی ظاہر ہوئی، ایک بدبخت آتا ہے، کہتا ہے امام دیکھ رہے ہو دریائے فرات کا پانی موجیں مار رہا ہے، اس دریا سے یہودی بھی پانی پی سکتے ہیں، نصرانی بھی پانی پی سکتے ہیں، غیر مسلم سارے پانی پی سکتے ہیں، کتے اور سور بھی پانی پی سکتے ہیں، لیکن امام یاد رکھنا اس کا ایک بوند پانی خیمہ حسینی میں ہم پہنچنے نہیں دیں گے اور ہم تمہیں پیاسا ماریں گے۔ امام علی مقام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، پھر آپ نے کہا ہے اللہم امیت ہو عطشانا، اے میرے مولا اس دنیا میں پیاس کی حالت میں اس کا خاتمہ فرما دے۔ چنانچہ اس کا گھوڑا سر پر دوڑا، یہ اپنے گھوڑا پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑا ہے اور اتنا دور تک دوڑا ہے کہ یہ اس کے سانس ٹوٹنے لگی اور اتنا سخت پیاسا ہوا کہ پیاس پیاس چلاتا رہا، اس کے منہ میں پانی کی سراہیاں ڈالی جاتی لیکن ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اترا اور پیاس پیاس تڑپتے ہوئے یہ بھی فنا فی النار ہو۔ امام علی مقام یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت باطل کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور نہیں فرماتا، ہمیشہ اہل حق کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور فرماتا ہے۔ اگر حق کو تم نہیں پہچانتے، میری کرامتیں دیکھ کر کے اپنی آنکھیں کھول لو اور اپنے عاقبت آخرت کی طرف واپس پلٹ آؤ، جنت کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ امام علی مقام کی چند کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، اس کے بعد سب سے پہلے مسلم بن اوسجہ میدان میں آتے ہیں۔ مسلم بن اوسجہ جب میدان میں آئے تو یزیدیوں کے
لشکر سے آپ کا سامنا ہوا، چونکہ اکیلا مجاہد کب تک لڑ سکتا ہے، آپ نے تھوڑی دیر جنگ کی ہے، آپ پر اتنے تیر برسائے گئے ہیں کہ آپ نے ڈھال ہو کر زمین پر گرے ہیں، لیکن آپ نے گرتے گرتے آواز دی ہے، اے حبیب ابن مظاہر میری خبر لو۔ آپ کے دوست حبیب بن مظاہر آپ کے سرہانے ہیں، دیکھا ابھی آپ کی روح نکلی نہیں ہے، آپ نے فوراً آنکھیں کھولی ہیں، تو حبیب بن مظاہر نے ان سے کہا ہے، میرے دوست مسلم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اس وقت جنت کی بشارت دے رہا ہوں، جاؤ تمہیں جنت کا سفر مبارک ہو۔ آپ مسکراتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میری ایک وصیت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے وصیت کیوں کر رہے ہو؟ میں جانتا ہوں میرے آپ کے بعد میرا نمبر آنے والا ہے، وصیت تو وہ پوری کرے گا جو آپ کے بعد باقی رہے، میں یہاں کربلا میں باقی رہنے کے لیے نہیں، امام کے قدموں پر جان دینے آیا ہوں۔ مسلم بن اوسجا نے کہا نہیں نہیں، میری وصیت تو سنتے جاؤ، آپ نے وصیت کیا فرمائی ہے؟ تاریخ حیران ہے۔ مسلم بن اوسجا امام عالی مقام کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ جو سامنے کھڑے ہیں اس شخصیت کے ساتھ وفا کرنا، ان کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر وفا کرو گے میں دیکھ رہا ہوں جس طرح میں جنت کا مسافر بن رہا ہوں تم بھی میرے بعد جنت کے مسافر بنو گے۔ یہ کہا ہے آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ مسلم بن اوسجا کا لاشا اٹھایا گیا، خیمہ حسینی میں رکھا گیا، اس کے بعد حبیب بن مظاہر جاتے ہیں اور آپ بھی تھوڑی دیر لڑے ہیں اور امام عالی مقام کی عظمت اور عزت پر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے سارے انصار اور آپ کے آبان و انصار جو تھے وہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ اب باری آتی ہے خاندان اہل بیت کی، اب باری آتی ہے اہل بیت نبوت کی۔ اب سب سے پہلے حضرت قاسم بن حسن جو حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی تھے، آپ سے پہلے آپ کے جو بھائی تھے وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، آپ کے کئی بھائی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑے بیٹے امام حسن مجتبی کے حضرت قاسم بن حسن ہیں۔ قاسم بن حسن میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور امام عالی مقام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔ حضرت امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ فرماتے ہیں تم ہی تو ایک میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کس دل سے مرنے کے لیے بھیجوں اور شہید ہونے کی اجازت دے دوں، کس طریقے سے خنجر کے نیچے کٹنے کی اجازت دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہے تم خیمے میں رہو، میرا بیٹا علی اکبر موجود ہے، پہلے وہ میدان میں جائے گا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ قاسم بن حسن بہت غمگین ہو جاتے ہیں اور خیمے میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ اتنے میں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ امام حسن مجتبی نے آپ کے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور باندھتے وقت کہا تھا اے میرے بیٹے قاسم، جب بھی تجھ پر کوئی مصیبت آ جائے اور تم فیصلہ نہ کر سکو مصیبت کے عالم میں تم کدھر جاؤ تو اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھ لینا، تیرے باپ کا اشارہ وہاں پر موجود ہوگا۔ اب حضرت قاسم نے اس تعویذ کو کھولا ہے اور دیکھا ہے امام علی مقام کے قدموں پہ آئے ہیں اور کہتے ہیں میرا باپ شہادت کا دولہا بنا کے گیا ہے، میرا باپ شہادت کے لیے مجھے اجازت دے کر کے گیا ہے۔ آپ نے اس تعویذ کو دکھایا ہے جس پہ لکھا ہوا تھا اے میرے بیٹے قاسم، ایک وقت آئے گا میدان کربلا میں یزیدی میرے بھائی کو گھیر لیں گے، اسے قتل کرنے کے در پہ ہوں گے، ایسا نہ ہو میرا بیٹا موجود ہو اور میرے بھائی کو یزیدی شہید کر دیں، اس سے پہلے میرے بھائی کا نمبر آئے، میرے بیٹے عظمت حسینی پر تو اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اتنا آپ نے جب دیکھا ہے امام علی مقام نے کہا بیٹے قاسم جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ حضرت قاسم بن حسن کو کے سر پر امام حسن مجتبی کا امام علی مقام نے امامہ پہنایا ہے اور صرف آپ نے ایک باریک کرتا پہنا ہوا تھا، زیرہ وغیرہ نہیں پہنی ہے، تلوار ہاتھ میں لی ہے اور میدان کربلا کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھے ہیں۔ ایک یزیدی راوی ہے جس کا نام حمید بن مسلم ہے، وہ کہتا ہے جب قاسم بن حسن میدان کربلا میں آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے چاند کربلا کی زمین پر اتر آیا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اتنے حسین و جمیل ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے مبارزت طلب کی ہے کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ شمر نے جب دیکھا کہ علی حیدر کرار شیر خدا کا پوتا میدان میں آیا ہے، اس نے ایک بہت بڑے بہادر پہلوان ارزق سے کہا ارزق جاؤ اور اس قاسم کا مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میرے جیسا بہادر کئی سینکڑوں
کے مقابلے میں میں تنہا لڑتا ہوں، اگر ایک چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں جاؤں گا تو ہمارے گھر کی عورتیں مجھ پر لعنت بھیجیں گی۔ ایک بچے کے مقابلے میں اتنا بہادر پہلوان چلا گیا۔ اس ارزق نے اپنی بے عزتی سمجھی اور اس نے کہا میں اس بچے کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، ہاں اگر تم ضد کرتے ہو تو میرے ساتھ میرے 4 بچے میری فوج میں موجود ہیں، میں سب سے بڑے بیٹے کو حکم دیتا ہوں 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر کے تمہارے قدموں میں لا دے گا۔ حضرت امام علی اصغر حضرت قاسم بن حسن میدان میں ہیں، مبارزت طلب کر رہے ہیں، جب کوئی نہیں بڑھ رہا امام علی مقام کے اس بھتیجے نے آگے بڑھ کر کے خود للکارا ہے دشمن کو، تو ارزق کا سب سے بڑا بیٹا میدان میں آیا۔ اس نے میدان میں آتے ہی کہا او بچے تو ابھی بچہ ہے، تجھے تو لڑائی کا تجربہ بھی نہیں ہے، تو میرا مقابلہ کیا کرے گا؟ دیکھ میرا پہلا وار دیکھ۔ حضرت قاسم بن حسن نے ایک ہی تلوار کا وار کیا ہے اور اس کو 2 ٹکڑے میں کھیرے کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیا ہے، فنا فی النار کر دیا ہے۔ اس کا جو اس سے چھوٹا دوسرے نمبر کا بیٹا تھا وہ غصے میں آیا ہے اور قاسم بن حسن پر حملہ کرتا ہے۔ قاسم بن حسن نے ایک ہی وار میں اس کو بھی فنا فی النار کر دیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے اور چوتھے کی باری آتی ہے اور حسن مجتبیٰ کے شیر نے ایک ایک کر کے چاروں بیٹوں کو فنا فی النار کر دیا ہے۔ اب ارزق نے دیکھا میرے اتنے بہادر بیٹے تھے، چاروں کو چھوٹے بچے نے مار دیا ہے، تو وہ پاگل ہو گیا اور وہ پاگل ہو کر کے حواس باختہ ہو کر کے خود میدان میں، اب پہلے جس سے بے عزتی سمجھتا تھا لڑنے کے لیے، خود بھاگتا ہوا میدان میں آیا ہے اور وہ رز پڑنے لگا، ڈنگ مارنے لگا کہ مجھے نہیں جانتے، میں 100 کے مقابلے میں تنہا لڑتا ہوں اور میری طاقت پورے کوفے کے اندر مشہور ہے، لوگ میرا نام جانتے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن نے کہا نادان تو نہیں جانتا، تو مجھے بچہ سمجھ رہا ہے، لیکن شاید تمہیں معلوم نہیں میں علی شیر خدا خیبر شکن کا پوتا ہوں، میرا مقابلہ تو کر کے دیکھ، ہم بتاتے ہیں تلوار کس طرح چلائی جاتی ہے۔ آپ نے اس سے ایک جملہ کہا ہے اور میدان جنگ کی حالت میں چونکہ دھوکہ دینا بھی جائز ہوتا ہے دشمن پر قابو پانے کے لیے، قاسم بن حسن نے اس سے کہا کہ تم پر ابھی تو تھوڑی سی تکلیف آئی ہے اور تیرے ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہے، اور دیکھ صبح سے میرے امام لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں لیکن میرے امام کے قدموں میں جنبش نہیں آئی ہے، لیکن تیرے تو صرف 4 بچے مارے گئے ہیں، تو اتنا پاگل ہو گیا ہے اور اپنا ہوش ہی کھو بیٹھا ہے کہ اپنے گھوڑے کی زین کسنا بھول گیا ہے۔ دیکھ تو صحیح تیرے گھوڑے کی زین کی گرہ کھلی ہوئی ہے، وہ جھکا ہے دیکھنے کے لیے۔ قاسم بن حسن نے کہا تو اپنی فوج سے کیا کہہ رہا تھا؟ یہ بچہ ہے، دیکھ علی کے پوتے کا پہلا وار دیکھ، وہ ابھی جھک رہا تھا، علی کے پوتے نے اپنی تلوار کا ایسا کاری ضرب مارا ہے سیدھا اس کے کمر پر تلوار پہنچی ہے اور کمر سے 2 ٹکڑے ہو کے تلوار باہر لہرا گئی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا ہے، اتنا بڑا پہلوان قاسم بن حسن نے چند منٹوں میں فنا فی النار کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد شمر چلایا یہ علی کا پوتا ہے، میں نے کہا تھا اس سے تنہا مقابلہ نہ کرو، یہ تو تنہا ہی کئی ہزار کو قتل کر دے گا، اس لیے اب اس بچے کو چاروں طرف سے گھیر لو اور تلوار سے اور نیزوں سے اس پر وار کرنا شروع کرو۔ اب چاروں طرف سے یزیدیوں نے حضرت قاسم بن حسن کو گھیرا ہے، اب چاروں طرف سے تلوار بھی چل رہے ہیں اور برچھیاں بھی چل رہی ہیں، نیزے بھی چل رہے ہیں۔ اب حضرت حسن مجتبیٰ کا یہ شیر زمین پر زخموں سے چور ہو کر کے جب گر رہا ہے تو آواز دیتا ہے یا اماں ہو ادرکنی، چچا جان اب میری خبر لیجئے، آپ کا بھتیجا میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والا ہے۔ حضرت امام علی مقام تیزی سے اپنے بھتیجے کی طرف بڑھے ہیں میدان کارزار میں، لیکن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، چہرہ غموں سے پھٹ گیا ہے۔ امام علی مقام نے کیا دیکھا ہے کہ اب تک جتنے لوگ تھے ان کو اٹھانے کے لیے امام ایسے اٹھا لیتے تھے ہاتھوں پر، لیکن قاسم بن حسن کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، آپ کا کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے اور آپ کے جسم کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا گیا۔ امام علی مقام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا ہے کرب و بلا کی سرزمین پر، اور اپنے چادر مبارک کو زمین پر بچھایا ہے اور لاشوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا ہے اور اس گٹھری بنا کر کے امام علی مقام خیمے حسینی کی طرف لا رہے ہیں، اپنے بھتیجے کے لاشوں کو لا رہے ہیں، خیمے میں رکھ دیتے ہیں۔ خیمے میں ایک حشر برپا ہے اور ایک حشر برپا ہے۔ حضرت
قاسم بن حسن کی بہادری کو دیکھ کر کے، چونکہ اب یزیدی سمجھ چکے تھے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اب قاسم بن حسن کی پہلے سے ان کا رعب اور دبدبہ پہلے سے بیٹھ گیا تھا۔ اب حیرت علی اصغر جو اس وقت بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیر رہے تھے اور اشارہ کر رہے تھے کہ میں پیاسا ہوں، کوئی مجھے پانی دے دو۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ امام عالی مقام میدان میں لائے ہیں، آپ نے پانی طلب کیا ہے، لیکن بعض مورخین اور محققین فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام کی غیرت کہ یہ خلاف ہے کہ امام یزیدیوں سے پانی طلب کریں، اس لیے کہ امام عالی مقام قدم قدم پر کرامتوں کا ظہور فرما رہے ہیں۔ اگر امام عالی مقام چاہتے تو اپنی انگشت زمین پر رکھ دیتے تو یہیں سے پانی کا چشمہ نمودار ہو جاتا ہے، لیکن امام عالی مقام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، مجھے کرامتوں سے نوازا ہے، لیکن آج کے دن جب کہ نانا جان کی شریعت اس وقت میدان کارزار میں چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے، میں آج اگر کرامت دکھا کر کے اپنی جان بچا لوں گا تو کل آنے والے میرے نانا جان کی امتی پر جب اتنا بھیانک وقت آئے گا، میرے نانا جان کی شریعت کو کوئی مٹانے چلے گا تو پھر میرے نانا جان کی امتی پھر کسی ولی کی تلاش میں نکلیں گے اور کوئی ولی دیکھیں گے کہ کوئی ولی آئے کرامت دکھا کر کے ہماری جان بچا لے۔ آپ نے فرمایا ہے آج میں کرامت نہیں دکھاؤں گا بلکہ استقامت دکھاؤں گا اور اپنے نانا جان کی شریعت کو بچاؤں گا۔ آپ نے اپنے خیمے کے اندر ہی موجود تھے، اپنے بیٹے علی اصغر کو اپنے دست اقدس میں اٹھاتے ہیں، اتنے میں ہرملا بن کاہل اسدی نے اپنے کمان میں زہر میں بجھا ہوا تیر پیوست کیا ڈالا ہے اور ٹھیک نشانہ سادہ ہے اور ایسا تیر مارا ہے علی اصغر کے نازک حلقوم کو پار کرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اصغر کے گلے سے امام نے جب تیر نکالا ہے، آپ کے ننھے گلے سے 6 ماہ کا بچہ ہے، 6 ماہ کا شرخار بچہ ہے، اس کے گلے سے جب خون کا فوارہ اوپر آیا ہے، ابلا ہے تو سیدھے امام علی مقام کے چہرے پر آیا ہے۔ امام علی مقام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، مولا اے وہ رب جس نے میدان مینا میں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی جس نے قبول کی تھی، اے وہی پروردگار آج حسین کی بیٹے کی بھی قربانی کو قبول فرما لے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی ہے دست شبیر پر یہ جام شہادت اصغر جیسے گلشن میں کلی شاخ پہ مرجھائی ہو۔ امام علی مقام کے ہاتھوں میں علی اصغر نے دم توڑا ہے، پھر اس کے بعد سکینہ پیاس سے جاں بلب ہیں اور اپنے چچا کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں چچا پیاس بہت لگی ہے، کاش آپ مجھے پانی پلا دیتے۔ حضرت عباس علمبردار اٹھے ہیں اور امام علی مقام کی خدمت میں پہنچے ہیں اور عرض کرتے ہیں امام آپ بھتیجی کی پیاس سکینہ کا پیاس سے تڑپنا اب دیکھا نہیں جاتا، اب مجھے اجازت دیں میں نہر فرات پہ جاتا ہوں اور وہاں سے مشکیزہ پانی کا بھر کر کے لاتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے کہا بھیا عباس میں تجھے کیسے جانے کی اجازت دے دوں، تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، تم میری کمر ہو، اگر تم چلے گئے میری کمر ٹوٹ جائے گی، میں جانتا ہوں تم جاؤ گے یزیدی اپنے نرغے میں لیں گے، ہو سکتا ہے تمہیں شہید کر دیں، تمہارے بعد ہمارا سہارا کون ہوگا، تمہارے بعد اسلامی پرچم کو کون بلند کرے گا۔ لیکن حضرت علی عباس ہیں اسرار پر اسرار کر رہے ہیں کہ بھائی حسین مولا حسین اب مجھ سے سکینہ کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، آپ اجازت دیں میں نہر فرات پر جاتا ہوں اور سکینہ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ امام علی مقام نے اجازت دی ہے، عباس علمدار ہیں، علی کا شیر نر اب نکلا ہے میدان میں، امام علی مقام کے بھائی لگتے ہیں، حضرت عباس بن علی میدان میں جا رہے ہیں اور آپ نے گھوڑے پر اپنے آپ کو سوار کیا ہے، اپنے ایک ہاتھ میں تلوار لی ہے اور اپنے کاندھے پر مشکیزہ لٹکایا ہے، اور جب یزیدی لشکر کی طرف بڑھے ہیں اور نہر فرات کی
तरफ बढ़े हैं। 500 का लश्कर उस वक्त पहरेदारी के तौर पे खड़ा था। आपने उनसे मुकाबला किया है और इस तरीके से तलवार को चलाया है कि हैदर अली की याद को ताज़ा कर दिया है। हैदर अली की याद ताज़ा हो गई है। अब्बास अलमदार हैं, अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहे हैं और दस्ते करबो बला से ये आवाज़ आ रही है, अब्बास जैसा और कोई शेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है। हैदर अब्बास अलमदार बहुत तेज़ी के साथ दुश्मनों के परखच्चे उड़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फिर वो नौबत भी आई, नहर फुरात में पहुँचे हैं और नहर फुरात में दाखिल हुए। अपने घोड़े को नहर फुरात में दाखिल किया है, मशकीज़ा पानी का भरा है। और हैदर अल्लामा हसन फरमाते हैं इस बात को कि आपने अपने घोड़े अपनी चुल्लू में पानी भी भरा था, लेकिन सकीना की प्यास याद आ गई और सोचने लगे कि जिस कौम की भतीजी प्यासी हो उस कौम का चचा कैसे पानी पी सकता है। आपने चुल्लू का पानी दरिया में डाला है, अपने घोड़े की गर्दन को पानी की तरफ झुकाया है कि घोड़ा तो भी कई दिन का प्यासा है, घोड़ा भी कई दिन का प्यासा है, कम से कम ये बेजुबान जानवर तो पानी पी ले। लेकिन जब घोड़े को आपने पीने का हुक्म दिया है, उसने गर्दन हिलाई है और आपके घोड़े ने इशारा किया है, जिस कौम का, जिस लश्कर का आका प्यासा हो उसका घोड़ा कैसे पानी पी सकता है। इमाम अली मकाम का, इमाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का ये शेर है। और ये दुनिया वालों को पैगाम क्या दे रहा है? पैगाम दे रहा है, ज़रा अहले बैत नबूवत को तो देखो, तुम तो अहले बैत नबूवत के छोटे बच्चों पर रहम नहीं करते, लेकिन देखो नबी के घर वालों को अपने जानवरों के साथ कैसा सलूक किया करते हैं, अपने जानवरों के साथ भी किस तरीके से हुस्न सलूक से पेश आते हैं। अब इमाम हैदर अब्बास अलमबरदार ने मशकीज़ा अपने दाएं का बांध कांधे पर लटकाया है, अपने हाथ में तलवार ली है, तेजी के साथ खेमे हुसैनी की तरफ बढ़े हैं। चारों तरफ से शिमर ने आवाज़ दी है, चारों तरफ से घेर लो, इसलिए कि अगर एक कतरा पानी खेमे हुसैनी में पहुंच गया तो फिर यजीदियों पर क़यामत बर्पा हो जाएगी और सारे यजीदी को अकेला अली का शेर फना फिन्नार कर देगा। चुनांचा जब उसने आवाज़ दी है तो चारों तरफ से यजीदियों ने तीरों की बारिश की है और तलवारों की बारिश की है। एक बदबख्त इतना जोर का आपके बदन पे वार करता है, आपका दाहिना बाजू जिस्म से जुदा हो गया है और जब मशकीज़ा गिरने लगा आपने बाएं हाथ में मशकीज़ा पकड़ा है और खेमे की तरफ बढ़े हैं। थोड़ी 2-4 कदम चले थे, थोड़ी दूर चले थे, आपके बाएं बाजू पर एक शकी ने हमला किया है, बायां बाजू भी कट करके ज़मीन पर गिर गया है। आपने जब देखा मशकीज़ा गिर रहा है, बढ़ करके दांतों से मशकीज़े को पकड़ा है, सीने से लगाया है, खेमे हुसैनी की तरफ सर पर घोड़ा दौड़ाया है, लेकिन इतने तीर बरसे हैं सकीना के मशकीज़े पर कि उस मशकीज़े में एक तीर ऐसा लगा सारा पानी दस्ते करबला में बह गया और ज़मीन में खुश्क हो गया। हैदर अब्बास ने जब देखा पानी बह गया है, आंखों में आंसू जारी हैं, वहीं से आवाज़ देते हैं, सकीना तेरा चचा अब्बास तुझे पानी न पिला सका, तेरा चचा अब्बास तेरे काम ना आ सका। हैदर इमाम अली मकाम को आपने आवाज़ दी है, या अखा हो अदरिकनी, भैया आओ ज़रा जल्दी आओ और अपने भाई की शहादत को भी ज़रा मुलाहजा करो। हैदर अब्बास अलमबरदार के वजूद नाज़रीन पर इमाम अली मकाम खड़े हैं, आपके बाजू के इकट्ठा किया है और खैमे हुसैनी की तरफ लाए हैं और जब खैमे हुसैनी की तरफ लाए हैं तो अब हैदर सकीना भी अब अपने चचा की सिरहाने खड़ी हैं और सिरहाने खड़ी होकर के हैदर सकीना क्या आवाज़ दे रही हैं? आवाज़ दे रही, चचा मुझे मालूम नहीं था कि आप जब जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे, आपको ये दुश्मन शहीद कर देंगे। चचा अगर मुझे मालूम होता मैं तुमसे पानी न मांगती। इमाम अली मकाम ने कहा है, सकीना देखो वो चचा जो चचा तुम्हारा अपना दोनों हाथ लेके गया था, वो चचा आया है तो दोनों हाथ दे के आया है, लेकिन सकीना रोने की ज़रूरत नहीं है, तेरे चचा ने अपना हाथ इन यजीदियों के हाथ में नहीं दिया है बल्कि शहादत के हाथ में दिया है। हैदर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कैसी कैसी मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। अगर पहाड़ पर भी ये मुसीबतें नाजिल होती, पहाड़ भी रेसा रेसा हो जाता, लेकिन चूंकि आपके दस्ते आपके सीने मुबारक पर अल्लाह के नबी ने हाथ रख करके दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजना, मेरे मौला मेरे बेटे हुसैन को सब्र भी अता फरमाना, अज्र भी अता फरमाना। अब वही हुसैन करबला की सरजमीन पर सब्र व तहम्मुल का पहाड़ बन करके खड़ा हो गया है। हैदर अली अकबर अब मैदान में आने की इजाज़त मांग रहे हैं। हैदर अली अकबर जब मैदान में आने की इजाज़त मांग रहे थे, हैदर अली अकबर से
امام نے فرمایا ہے جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، تیری پھوپھی نے تجھے بڑے نازوں سے پالا ہے، اور جاؤ پہلے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو۔ اب آپ زینب کی بارگاہ میں، اپنی پھوپھی کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ زینب فرماتی ہیں بھتیجے میں کس طریقے سے کس منہ سے تمہیں رن میں جانے کی اجازت دوں؟ یکے بعد دیگرے سارے کے سارے لوگ میرے خاندان کے شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے۔ جب ہمارا دل گھبراتا ہے ہم تمہیں دیکھ لیتے ہیں، ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔ کہتے امام علی مقام لیکن شہادت کا عروج کہہ رہا تھا، سب کو یکے بعد دیگرے اس راہ میں آنا ہے، شہادت کا دولہا بننا ہے۔ حضرت علی اکبر میدان میں آنے کے لیے جب تیار ہوئے، امام علی مقام نے آپ کے سر پہ صافہ باندھا ہے، اور حضرت جعفر طیار کی آپ کو ڈھال تھماتے ہیں اور تلوار اپنی تلوار دیتے ہیں اور میدان کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ کیسا باپ ہے جو اپنے جوان بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج رہا ہے، کتنا بڑا اس کا جگر ہوگا۔ اگر یہ مصیبتیں اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں پہاڑ بھی اس مصیبت کا بوجھ نہ اٹھا سکیں، لیکن امام علی مقام ہے، صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں اور اپنے نانا جان کی امت کو صبر کا درس دے رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر جب میدان میں آئے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ تمام لشکریوں نے اپنی تلواریں، یزیدیوں نے اپنی تلواریں جھکا دی ہیں۔ حمید بن مسلم جو یزیدی راوی ہے وہ کہتا ہے میں اس وقت لشکر میں موجود تھا، حضرت علی اکبر اس طریقے سے میدان میں آئے ہیں اور اتنا خوبصورت چہرہ ہے، ایسا لگتا تھا اللہ کے نبی میدان کربلا میں آ گئے ہوں۔ سارے یزیدیوں نے اپنی تلواریں جھکا دی ہیں۔ شمر پکار کے کہتا ہے ارے بزدلوں تم نے تلواریں کیوں جھکا دی ہیں؟ تو یزیدیوں نے کہا ہے شمر بدبخت ہم اتنے بھی نادان نہیں ہیں، اتنے بھی شقی نہیں ہیں، ہم حسین سے تو جنگ کر سکتے ہیں، اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے۔ تو اس شمر نے کہا تمہیں نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ یہ تو ہم شبیہ نبی ہیں، یہ تو حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، اکبر تھے پیغمبر کے مشابہ بالکل، آدھا سمجھے کی تصویر نبی آئی۔ حضرت علی اکبر جب میدان میں آئے آپ نے مبارزت طلب کی، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ اور آپ نے آتے ہی ایک رز پڑھی ہے اور آپ نے ایک شعر پڑھا ہے انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بن نبی۔ یزیدیوں دیکھ لو میں حسین کا بیٹا علی ہوں اور ہم اہل بیت نبوت ہیں، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے سے قربت رکھتے ہیں۔ یہ رز پڑھی ہے آپ نے۔ اس کے بعد شمر نے ایک پہلوان جس کا نام علی اکبر کے مقابلے میں سب سے پہلے طارق بن شیس کو بھیجا۔ طارق بن شیس مال و دولت کا اس کو لالچ دیا کہ علی اکبر کے مقابلے میں جاؤ۔ طارق بن شیس نے کہا علی اکبر کے مقابلے میں میں نہیں جا سکتا، علی اکبر ابھی عمر میں چھوٹے ہیں، میں 1000 کے مقابلے میں لڑتا ہوں، تمہیں معلوم نہیں لوگ مجھے تانا دیں گے اور مجھے بزدل کہیں گے۔ حضرت علی اکبر نے جب سنا ہے آپ نے فرمایا پلٹ کر کے نادان تجھے شاید کہ اندازہ نہیں ہے میدان میں تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ علی شیر خدا کا پوتا کھڑا ہے جس کی رگوں میں ہاشمی خون گردش کر رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے کئی مرتبہ جب مبارزت طلب کی اور کہا ہے کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، کوئی نہیں آ رہا، تب شمر نے طارق کو شرم دلائی، شرم کی بات ہے تمہارے جیسے جیسے بہادر موجود ہیں اور کوئی حسین کے بیٹے کے مقابلے میں جانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ طارق اب میدان میں آیا اور جب میدان میں آیا ہے حضرت علی اکبر پر بہت کاری ضرب مارا ہے، پے در پے اس نے وار کیے ہیں، حضرت علی اکبر نے اپنی ڈھال پر وار کو روکا ہے، اتنا کاری ضرب آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں، آپ سنبھل جاتے ہیں اور اس کے بعد پہلا وار جب علی اکبر نے کیا ہے تو اس کے سر پہ سیدھا تلوار پہنچی ہے اور اس کے کن پٹی کو چیرتی ہوئی دانتوں کے ذریعے باہر آ گئی ہے اور وہ طارق بن شیس وہیں پر تڑپ کر کے فنا فی النار ہو جاتا ہے۔ جب اتنے بڑے پہلوان کو آپ نے ایک ہی وار میں فنا فی النار کیا، یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی اور کوئی بھی یزیدی آپ کے مقابلے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔
اتنے میں شمر نے آواز دی ہے، اگر ایک ایک کر کے اس کے مقابلے میں جاؤ گے تو یاد رکھنا علی شیر خدا کا پوتا ہے، 22,000 کے لشکر کو اکیلا مار ڈالے گا۔ اس لیے تم ایسا کرو، تم تلواروں کا وار چاروں طرف سے کرو، چاروں طرف سے آپ پر وار ہوتا ہے۔ آپ بالآخر تفصیل تو بہت ہے، میں مختصر میں بیان کروں کہ آپ کے اوپر چاروں طرف سے گھیر کر کے تلوار چلائی جاتی ہے، تلواروں کا وار اس قدر آپ کے جسم پر آتا ہے کہ آپ کے پورے جسم میں خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، آپ خون میں شرابور ہو کر کے زمین پر جب آنے لگے، ایک بغبغت نے آپ کے سینہ اقدس پر نیزہ مارا ہے اور سیدھا نیزہ آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا ہے۔ آپ نے فوراً آواز دی ہے، یا ابتاہ ادرکنی، ابا جان آئیے اور اپنے 18 سال کے کڑیل جوان کا بھی دیدار کر لیجئے۔ حضرت امام علی مقام بھاگے ہوئے میدان کربلا میں آئے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، علی اکبر زمین پر لیٹے ہیں اور نیزے کی انی آپ کے جگر میں پیوست ہو گئی ہے۔ امام علی مقام نے جب اس نیزے کو نکالنا چاہا ہے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، مورخین نے لکھا ہے، امام جب نیزے کو ان کے جسم سے نکال رہے تھے تو آپ کا ٹنا ہوا دل بھی نیزے کے پھل کے ذریعے باہر آ جاتا ہے۔ امام علی مقام نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور راوی کہتا ہے کہ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں اٹھایا ہے اور ان کا پورا وجود خون میں نہایا ہوا تھا۔ اب آپ کے بیٹے نے کہا ہے، ابو جان میری آنکھوں پر خون کے اور گرد و غبار ہیں، اسے صاف کر لیں، جاتے جاتے میں نواسۂ رسول کا دیدار تو کر لوں۔ حضرت امام علی مقام نے علی اکبر کے چہرے کو صاف کیا ہے۔ امام علی مقام دیکھتے کیا ہیں کہ علی اکبر کے آنکھوں میں آنسو کے قطرات ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا ہے، اب تک میں جتنے شہیدوں کو اٹھانے آیا کسی کے آنکھ میں میں نے آنسو نہیں دیکھے، لیکن وجہ کیا ہے؟ علی کا شعر بھی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت علی اکبر نے فرمایا ہے، ابو جان میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا جسم زخموں سے چور ہو گیا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ عنقریب میری جان جانے والی ہے، میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں اب میرا باپ صرف تنہا میدان میں رہ گیا ہے، اب تو خیمے میں اب علی اکبر بھی جا رہا ہے اور عباس بھی جا چکے، قاسم بن حسن بھی رخصت ہوئے، اور اس کے بعد بہت سارے جو اعوان و انصار سے مسلم بن اوسجہ بھی رخصت ہوئے۔ اب میرے باپ کا سہارا کون ہوگا؟ میرے باپ کے ساتھ جنگ کون لڑنے آئے گا؟ میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہے۔ امام علی مقام نے ایک تاریخی جملہ اپنے بیٹے سے فرمایا ہے، بیٹا صبر سے کام لو اور یاد رکھو جس نے اللہ کو پا لیا ہے اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے اللہ کو کھو دیا ہے اس نے پھر پایا کیا ہے؟ اللہ کو جس نے پا لیا ہے اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے اللہ کو کھو دیا ہے اس نے پایا کیا ہے؟ امام علی مقام یہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے، آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر کے لاشے کو جب اٹھا رہے تھے امام، تو امام علی مقام نے اپنے بیٹے کے سر کو اپنے کاندھوں پہ رکھا ہے اور اپنے سینے سے اپنے بیٹے کے سینوں کو چمٹایا ہے، اور جب میدان کربلا سے خیمہ حسینی کی طرف لاش لا رہے ہیں تو آپ کا وجود اتنا بوجھل تھا، اور آپ اس قدر بوجھل ہو گئے تھے، اس قدر لوگ تھک گئے تھے، اور جوان بیٹی کی لاش اٹھانا یہ تو پھر امام علی مقام ہی کا حصہ ہے۔ بتا تو صحیح، اگر کسی کا جوان بیٹا فطری موت مر جائے اس کے لیے ہوش سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرا حسین ہے میدان کربلا میں اپنے کڑیل جوان بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے جب حسین خیمہ حسینی کی طرف لا رہے تھے اپنے بیٹے کی لاش کو، زمین پر آپ کے پاؤں گھسیٹ رہے تھے اور دشت کربلا میں ایک لکیر بنتی جا رہی تھی۔ امام علی مقام نے علی اکبر کی لاش کو خیمے میں رکھا ہے، پورے خیمے حسینی میں ہلچل مچ گئی، تصویر مصطفیٰ بھی رخصت ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی امام علی مقام پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور امام علی مقام سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے آپ کا بیٹا بھی شہید ہوا، آپ کا بھانجا بھی شہید ہوا، آپ کے نواز اور آپ کے بھائی بھی شہید ہوئے، اور آپ کے سارے اعوان و انصار شہید ہوئے ہیں، کم سے کم اب تو یزید کی بیعت کر لیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے نبی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی وہ یزید کی ہاں میں ہاں کیسے ملاتے تھے؟ کوئی یہ مشورہ نہیں دے رہا ہے، سارے کے سارے لوگ تحمل اور ضبط کا پہاڑ بنے کھڑے ہیں۔ اتنے میں حضرت زینب آتی ہیں، زینب جب آئی ہیں تو آپ نے زینب کے پیچھے
آپ کے 2 بچے اون و محمد موجود ہیں۔ حضرت امام علی مقام کی خدمت میں آپ کی بہن زینب نے عرض کیا ہے کہ بھیا حسین اب تو کوئی بھی باقی نہ رہا، سارے لوگ یکے بعد بگڑے، شہادت کے دولہا بنتے گئے، شہادت کے اور جنت کے مسافر بنتے گئے۔ اب میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، ایک کی عمر 13 سال کی، دوسری کی عمر 15 سال ہے۔ 2 چھوٹے سے ننھے سے بچے ہیں، امام علی مقام کی خدمت میں کھڑے ہیں اور رن میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے کہا نہیں، تم دونوں خیمے میں رہو، تمہارا ماموں حسین خود میدان میں جائے گا۔ حضرت زینب تڑپ جاتی ہیں، کہتی ہیں بھیا حسین کل قیامت کے میدان میں میری ماں فاطمہ نے اگر مجھ سے پوچھ دیا کہ کربلا کی سرزمین پر میرا بیٹا حسین دشمنوں کے نرغے میں تھا، تو نے اپنے کیا تیرا بیٹا میرے حسین سے زیادہ قیمتی تھا، تو نے اپنا بیٹا کیوں بچا کے رکھا، میں اس وقت اپنی ماں فاطمہ کو کیا جواب دوں گی۔ حضرت امام علی مقام نے ان 2 اپنے بھانجوں کو اجازت دیا ہے، 2 بھانجے بھی جاتے ہیں۔ اب چھوٹی ننھی سی عمر ہے، یزیدیوں نے تیروں کی بوچھار کی ہے، ننھا سا وجود زمین پر گرا ہے۔ امام علی مقام ان کی لاشیں بھی خیمے میں لا رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تو نے میری یہ ننھی سی قربانی بھی قبول کر لی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیسا شاکر ہے۔ اور امام علی مقام اب بھی آپ نے ہمت نہیں آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تذکرہ شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا۔ اب سارے کے سارے آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی، آل مسلم، آل عقیل، آل جعفر، سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں۔ اب خاندان نبوت کا ایک ہی شیر ببر موجود ہے، حضرت مولا حسین کی اب باری آتی ہے۔ اب امام علی مقام کی جب باری آتی ہے، خیمہ حسینی میں پہنچتے ہیں تو خیمہ حسینی میں حشر برپا ہو جاتا ہے۔ حضرت سکینہ ہیں، حضرت سکینہ نے اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت شہربانو جو آپ کی زوجہ ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ امام علی مقام اگر کربلا کی زمین پر گئے تو پھر واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ حضرت شہربانو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ساری کی ساری عورتیں خیمہ حسینے میں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن میرا امام کہتا ہے اے نبی کے گھرانے والوں، یہ وقت آنسو بہانے کا نہیں ہے، یہ حسین کو دولہا بنانے کا وقت ہے۔ حضرت زینب کو آپ نے صبر کی تلقین دی ہے اور کہا ہے تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ثانیہ زہرا ہو، میرا امتحان کربلا کی سرزمین پر تھا، زینب تیرا امتحان دمشق کے بازار میں ہوگا اور دربار یزید میں تیرا امتحان ہوگا، اس وقت تمہیں ثانیہ زہرا بن کر کے کردار حسینی کو ادا کرنا ہے، اس لیے تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا اور تمہیں تمام عورتوں کو صبر کی تلقین کرنی ہوگی، تمام بیویوں کو آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اپنے خیمے کی عورتوں کو صبر کا سبق پڑھا رہے ہیں، لیکن حضرت زینب کہتی ہیں بھیا جانے سے پہلے تو تھوڑا دیر ہمارے سامنے کھڑے تو رہیں، کم سے کم پوری روئے زمین پر ایک ہی نبی کا نواسا ہے، یہ بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم اگر نواسے رسول کو دیکھنا چاہیں گے تو کس کو ہمارے آنکھیں کو کس کا دیدار نصیب ہوگا، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ حضرت شہربانو ہیں، جی بھر کے آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہیں، اتنے میں لاٹھی کا سہارا لے کر کے حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے اور آپ کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، اٹھ کر کے کانپتے ہوئے آئے ہیں اور کہتے ہیں بابا حسین آپ میدان میں نہ جائیں، آپ کا بیٹا موجود ہے، میں جاؤں گا میدان میں اور آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دوں گا، جس طرح میرے اور بھائیوں نے شہادت کا جام پیا ہے میں بھی شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام
اس وقت صبر فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بستر پر بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے امام زین العابدین تو میری امانت ہے، میں تمہیں اپنی امانتیں سونپتا ہوں اور میرے نانا جان کی امتیوں تک میری امانتیں پہنچا دینا، اور میں اپنے گھر کی عورتیں کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم ہی ایک میرے بیٹے موجود ہو اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم ان بچیوں کو اور ان بیویوں کو صبر کی تلقین کرنا، سکینہ کا خیال رکھنا، باپ کے جب یاد آئے سکینہ کے سر پر باپ کی طرف شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی امانتیں دی ہیں، صندوق کھولا ہے، تبرکات نکالے ہیں، صندوق سے تبرکات امام زین العابدین کے حوالے کیے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین سے میرا امام کہتا ہے جب مدینہ منورہ پہنچنا تو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام بھی پہنچانا اور کہنا آپ کا نواسہ حسین کربلا کی سرزمین پر بھوکا پیاسا 3 دن سے بھوکا پیاسا تھا، یزیدیوں نے اسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے، لیکن نانا آپ کے نواسے نے آپ کے اپنے جسم پر تلواروں کے زخم تو کھائے ہیں لیکن آپ کے دین کا پرچم جھکنے نہیں دیا ہے، نانا آپ کے نواسے نے اپنے بیٹوں کو لاشیں اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہیں، صبر کا مظاہرہ کیا ہے لیکن کسی بھی قیمت پر تم آپ کے دین کے پرچم کو جھکنے اور سرنگو نہیں ہونے دیا، آپ کے دین کو سربلند کر دیا ہے، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی، یہ کون ہے؟ یہ صبر و تحمل کا بادشاہ ہے، سب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، نام اس کا سکینہ ہے، وہ آپ کے قدموں کی زنجیر بن جاتی ہے، آپ کے قدموں کو تھام لیتی ہے اور کہتی کیا ہے، بابا کو قسم دے دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتے ہوئے پیچھے چلی آتی تھی سکینہ۔ حضرت امام علی مقام کے قدموں کو سکینہ نے پکڑا ہے اور سکینہ اپنے ننھے لہجے میں کہتی ہیں بابا تم بھی میدان میں جا رہے ہو، تم میدان میں نہ جاؤ، اگر تم کٹ گئے میں باپ کس کو کہوں گی، تم کٹ گئے میرے ارمانوں کے ہم محافظ کون ہوگا، ہماری عزت کی پاسداری کون کرے گا، تم کٹ گئے تو میرے ارمانوں کا چمن اجڑ جائے گا، بابا تم میدان میں نہ جاؤ۔ لیکن شہادت کا عروج کہہ رہا ہے، آپ کی حضرت امام علی مقام کہہ رہے ہیں میری بیٹی سکینہ صبر سے کام لو، تم نبی کے گھرانے والی ہو، تمہیں ابھی اس کے بعد اور صبر کرنا ہے، ابھی اس کے بعد تمہارے سروں سے دوپٹے بھی نوچے جائیں گے، تمہارے خیمے کو آگ لگائی جائے گی، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا، کبھی رب سے شکایت نہ کرنا، شکایت کے لفظ زبان پر نہ لانا۔ آپ کی بیٹی سکینہ ہے، آپ کے قدموں میں ہے، ذرا اندازہ تو لگاؤ، صدقے گئی میرا ننھا سا دل نہ دکھاؤ، مضطرب ہوں میں ذرا چہرہ تو دکھاؤ۔ سکینہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں، آپ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، شہادت کا دولہا بننے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا میں دیدار تو کر لوں، تھوڑا دیر اور رک جاؤ۔ لیکن امام علی مقام نے اپنے قدموں سے بچی کو اٹھایا ہے، زینب پاک کے حوالے کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو جب گھوڑے پہ سوار کرنے لگے اس وقت حال یہ ہے آپ کے خیمے میں کوئی نہیں ہے۔ اب تک جو جتنے سوار جاتے رہے امام علی مقام ان کے رکاب کو پکڑتے رہے، گھوڑے پر سوار کرتے رہے، لیکن جب امام کی باری آئی ہے اب کوئی مرد نہیں بچا جو امام کو گھوڑے پر سوار کر سکے۔ زینب پاک نے آواز دی ہے بھائی حسین تیری بہن زینب موجود ہے، تمہیں شہادت کا دولہا بنائے گی۔ امام علی مقام نے فرمایا ہے بہن زینب تم اپنے خیمے میں رہو، تم اہل بیت نبوت ہو اور تمہیں پردے کا خیال رکھنا ہے اور نانا جان کے امتیوں تک یہ درس دینا ہے۔ حضرت زینب کیا درس دے رہی ہیں؟ حضرت زینب پاک درس دے رہی ہیں اے میرے نانا جان کی امت کے عورتوں، جب بھی اسلام پر کوئی کالی گھٹا چھا جائے، جب بھی اسلام پر ظلم کے بادل منڈلانے لگیں، جب بھی اسلام پر ظلم و ستم کے تیر چلنے لگیں، تم اپنے بھائی کو شہادت کا دولہا بنا دینا، تم اپنا سہاگ اجاڑ دینا، تم اپنی ساری محبتوں کو قربان کر دینا، لیکن اسلام کے راہ میں اپنے بھائی کو شہادت کا دولہا بنا دینا۔ امام علی مقام کا کردار بول رہا ہے اے دنیا والو، اے میرے نانا کے امتیوں، کل جب میرے نانا جان کے دین پر کوئی دشمن حملہ کرنے لگے اور دین محمدی کو مٹانے لگے اور میرے نانا جان کے دین کی طرف تیر چلنے لگے تو امام علی مقام کا پیغام یاد رکھنا، ہر آنے والا تیر
अपने जिस्म पर रोक लेना, इस्लाम के जिस्म पर कोई आँच ना आने देना। ये पैगाम इमाम आली मकाम दे रहे हैं। मैंने हदीस पाक में पढ़ा है, एक बाबुल इल्म के अंदर, किताबुल इल्म के अंदर ये रवायतें मौजूद हैं कि जब कोई बच्चा इल्म दीन हासिल करने के लिए जब अब स्कूल मदरसे की तरफ कदम बढ़ाता है, मकतब की तरफ आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब वो कदम बढ़ाता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। ये फजीलत है। जब कुरान का कोई इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है तो जब तक मदरसा नहीं पहुंच जाता, अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को उसके कदमों के नीचे बिछाते हैं ताकि उसका मुबारक कदम फरिश्तों का पर पहुंच सके। बताओ तो सही, जब कुरान सीखने के लिए कोई निकल रहा है, फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछा रहे हैं, तो जो इमाम कुरान बचाने के लिए निकल रहा था, फरिश्तों ने किस कदर इज्जत के साथ परे बिछाई होंगी। इमाम आली मकाम आप मैदान में आते हैं, आपने आखिरी खुतबा यजीदियों के सामने दिया है। आपने फरमाया है, यजीदियों, मैं रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा हूँ, मेरे नाना सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए हैं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम जहन्नम में जाओ। मैं आप भी वक्त देता हूँ, मोहलत देता हूँ, तुम अपनी आकिबत को बर्बाद न करो, तुम जहन्नम का सौदा न करो, इसलिए मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ। अब भी गौर व फिक्र कर लो, मेरे हसब नसब को पहचानो मैं कौन हूँ, मुझ पर गौर तो करो। अपने गरीबान में मुँह डाल करके ज़रा सोचो तो सही, आखिर मैं कौन हूँ। मैं तो तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। पूरी ये ज़मीन पर अब किसी भी नबी का कोई नवासा मौजूद नहीं है। मैं तो जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उसी नबी का नवासा हूँ। मेरे अलावा इस पूरी ज़मीन पर कोई नबी का नवासा मौजूद नहीं है। बताओ तो मेरा खून किस तरह बहाओगे। फिर आपने चंद हदीसें पेश फरमाई हैं। आपने फरमाया था, यजीदियों, मैं इत्माम हुज्जत के लिए तुम्हें कह रहा हूँ, मेरे हसब नसब पर गौर करो, मैं वही हुसैन हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, मैं वही हूँ। मेरे और मेरे भाई के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल हसन वर हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। बता, जन्नती जवानों के सरदार के ऊपर तुम किस तरीके से तलवार चलाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर तुमने मेरा कत्ल किया तो ये बड़ा भयानक कत्ल होगा और तुम्हारे लिए बहुत भारी साबित होगा, इसलिए कि दुनिया में किसी के कत्ल पर अब क़यामत तक अल्लाह उतना नाराज़ नहीं होगा जितना मेरे कत्ल के बाद अल्लाह नाराज़ होगा। इसलिए कि मेरा कत्ल सिर्फ मेरा कत्ल नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कत्ल होगा और अल्लाह के नबी के अहकाम का कत्ल होगा। हुजूर की सुन्नत का तुम कत्ल करना चाहते हो, इसलिए कि इमाम आली मकाम तौहीद की दलील बन करके मैदान करबला में खड़े हैं, ख़त्म नबुव्वत की दलील बन करके मैदान करबला में खड़े हैं। यजीदियों ने कहा, हमें ये सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन सिर्फ हम इतना जानते हैं, या तो यजीद की बैत करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम आली मकाम ने जब देखा है कि अब जंग के सिवा कोई चारा नहीं है, इमाम आली मकाम फ़ौरन मैदान करबला में आते हैं। आपके मुकाबले के लिए बहुत सारे सूरमा और पहलवानों को बचाया गया था, यजीदी ने बचा के रखा था। सबसे बड़ा बहादुर बद्र बिन सुहैल आपके मुकाबले में आया है और उसने डींगे मारी हैं, इमाम आली मकाम को गाली दी है। आपने फरमाया, हम नबी के घराने वाले हैं, हम गालियों का जवाब गाली से नहीं देते। और आपने तलवार जुल्फ़िकार का पहला वार किया है, बद्र बिन सुहैल के घोड़े को भी चीरती हुई तलवार फिजा में लहरा गई है और वो जालिम फना फिन्नार हो गया है। यके बाद दीगरे मुबारज़त तलबी हुई और यके बाद दीगरे थोड़ी देर एक एक करके यजीदी आते रहे और अली का शेर उन यजीदियों को फना फिन्नार करता रहा। लेकिन इमाम आली मकाम इस तरीके से तलवार जुल्फ़िकार को लहराते हैं कि कभी मैमना पर हमला कर रहे हैं, कभी मैसरा पर हमला कर रहे हैं, कभी कल्बे लश्कर में घुस जाते हैं और काई की तरह यजीदी फटते चले जाते हैं। शिमर ने आवाज़ दी, अगर जंग का यही मामूल रहा, यही तरीका रहा, अली का एक शेर 22,000 लश्कर को अकेला फना फिन्नार कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दूर से अब हमला करो, कोई उसके पास न जाओ, इसलिए कि जो भी उसके पास जाएगा जिंदा वापस नहीं आएगा। इसलिए इमाम के मुकाबले में
तुम करीब ना जाओ बल्कि तीरों की बारिश दूर से कर दो। इमाम आली मकाम पर अब तीरों की बरसात हो रही है और इमाम आली मकाम घोड़े पर मौजूद हैं। आपके जिस्म नाज़िल पर बहुत सारे ज़ख्म पहले भी आ चुके थे, लेकिन जब उसने तीरों की बरसात का आर्डर दिया है, चारों तरफ से यजीदियों ने तीर बरसाना शुरू किया है। इमाम जिस तरफ भी रुख मोड़ रहे हैं, सीधा आपके चेहरे की तरफ तीर आ रहे हैं। आपका गोला भी जख्मी हो जाता है, आपका जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा कि इमाम आली मकाम के जिस्म नाज़नीन पर तीर और तलवार के ज़ख्म ना आए हों। मेरा इमाम इस ज़ख्मों से चूर हो करके जब मैदान करबला की ज़मीन पर आने लगा, घोड़े से जब आप ज़ीन पर आने लगे तो इतने में एक बदबख्त ने इतना ख़तरनाक तीर मारा है, इमाम आली मकाम की पेशानी में सीधा तीर लगा है। इमाम आली मकाम ने फ़ौरन अपनी पेशानी के तीर को निकालना चाहा, आपने जब खींचा है तो खून का फव्वारा आपके चेहरे अनवर से जारी हुआ है, पूरा पसीने पूरा खून में आप नहा चुके हैं। इमाम आली मकाम का चेहरा भी खून में डूबा हुआ है। इमाम आली मकाम जब ज़मीन पर आते हैं, एक बदबख्त आगे बढ़ता है, शिम्र ज़िल जौसन आगे बढ़ता है, सीने पर सवार होना चाहता है। इमाम आली मकाम ने फरमाया है, शिम्र ज़रा अपना सीना तो खोल, मैं देखना चाहता हूँ। उसने सीना खोला है। इमाम आली मकाम ने फरमाया, मेरे नाना ने सच फरमाया था, हुसैन तेरा कत्ल वो करेगा, मैं देख रहा हूँ तेरे खून से वो कुत्ता, वो अबलक कुत्ता है, चितकबरा कुत्ता है जो तेरे खून में अपना मुंह डाल रहा है और वही कुत्ता तुझे कत्ल करेगा, शहीद करेगा। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, अब मुझे मालूम हो गया तू ही वो जहन्नमी कुत्ता है, तू ही वो चितकबरा कुत्ता है जिसके बारे में मेरे नाना जान ने फरमाया था। उसने आगे बढ़ करके आपकी गर्दन तन से जुदा करना चाहिए। इमाम आली मकाम ने जब अपने सर को उठाया है, उसकी तरफ देखा है, वो हैबत से कांपने लगा और तलवार उसके हाथ से छूट गई। इमाम आली मकाम ने फरमाया, यजीदियों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रसूल का नवासा हूँ और मैंने कभी ज़िंदगी में एक नमाज भी नहीं छोड़ी, मैंने ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। ये नमाज का वक्त है, मैं तो पानी से वज़ू नहीं कर सका, इमाम आज खून में वज़ू कर रहा है। इमाम ने कहा है, मुझे 2 रकात पढ़ने की, मुझे सजदा करने की मोहलत तो दे दो। इमाम आली मकाम ने सजदे में सर को रखा है और रूहे फितरत पुकार रही है। इमाम आली मकाम ने जब पेशानी को करबला की ज़मीन पर रखा है, करबला की ज़मीन भी थर्रा उठी, आसमान भी कांपने लगा, सूरज ने भी शर्म के मारे अपना मुंह छिपा लिया है और अल्लाह की तरफ से निदा आती है। क़ज़ा व क़द्र के मालिक ने कहा, 7 आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएँ, 7 आसमान के दरवाजे भी खोल दिए गए। इमाम आली मकाम ने सर को सजदे में रखा है, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमा रहा है, ए मेरे फरिश्तों, कल तुमने जब मैं आदम को बना रहा था तो तुमने कहा था, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो तेरी तारीफ बयान करते हैं, तेरी पाकी हम बयान करते हैं, तेरी तक़दीस हम बयान करते हैं, तेरी इबादत हम करते हैं। आदम को क्यों बनाया जा रहा है, इंसान को क्यों बनाया जा रहा है, इंसान को खलीफा तू क्यों बना रहा है, खलीफा बनाए जाने के हम मुस्तहिक हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त फरमा रहा है, मेरे फरिश्तों तुमने तो कहा था इंसान को तू पैदा करेगा, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा, लेकिन मेरे नबी के नवासे हुसैन को देखो, जैसा सजदा मेरे नबी के नवासे ने किया है, क्या कोई फरिश्ता ऐसा सजदा कर सकता है जिसके सजदे में इतना तड़प हो, जो गमों से चूर हो, जिसके भाई और बिरादर भी रुखसत हो चुके हों, जिनके बेटे इनकी आंखों के सामने तड़प रहे हों और जिन्होंने अपने हाथों पर अपने बेटों की लाशें उठाई हों, फिर भी देखो मेरे नबी का नवासा सब्र का पहाड़ बन करके खड़ा है और अब अपने सरे मुबारक को मेरी बारगाह में झुकाकर मेरी पाकी बयान कर रहा है। अब तुम एक सजदा तो लाओ जो इमाम आली मकाम के सजदे का मुकाबला कर सके, ले हो सके तो लाइए, दोनों जहां मीज़ान में मैंने भी एक सजदा ज़मीन करबला से ले ली। अब इमाम आली मकाम सर को सजदे में रखा है और आपको महसूस हुआ अब शहादत के आसार ज़ाहिर हो गए और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब शहीद होने लगता है तो उस वक्त जो दुआ मांगता है अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। इमाम आली मकाम को हदीस पाक मालूम थी, आपने सजदे में सर रख के दुआ क्या मांगी है,
آپ نے دعا مانگی ہے مولا میں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، میرے بھائی اس سرزمین پر کٹ گئے، میں نے تیرے دین کے خاطر اپنا سارا کنبہ تیری راہ میں لٹا دیا ہے۔ مالک اگر یہ قربانیاں تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہیں تو تیرا بندہ حسین تجھ سے صرف یہ سوال کر رہا ہے، کل جب میدان قیامت ہو میرے نانا جان کی گنہگار امتیوں کو بخشش عطا فرما دینا۔ نبی کا نواسا اپنے نانا جان کی گنہگار امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے، اتنے میں ایک بدبخت آگے بڑھا ہے، امام عالی مقام کی گردن پر اس نے چھری چلانی شروع کی ہے۔ اور میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی تھی درس حدیث بخاری کے درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، ایک صحابی رسول حج کرنے آئے ہیں اور جب وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، اونٹنی پر سوار تھے، تلبیہ لبیک لبیک کی صدائیں دے رہے تھے، اچانک وہ سواری سے زمین پر گرے ہیں، ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ شہید ہو گئے، ان کی روح نکل گئی۔ تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جس طریقے سے وہ احرام کی حالت میں ہیں، احرام کی حالت میں اسے دفن کر دینا، اور اس لیے کہ وہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا، میرا مولا حسین اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، اور آپ کے گردن پر یزیدی تلوار چلا رہے ہیں۔ اب مجھے کہنے نہیں دیا جائے، پوری کائنات میں جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، سارے لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، لیکن تنہا وہ حسین ہوگا جس کو قبر سے نہیں سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ امام عالی مقام نے وہ سجدہ کیا ہے اور اپنے نانا جان کی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں ظلم و ستم کو برداشت کر کے بھی میں نے نماز نہیں چھوڑا، تو اگر تم مجھے مانتے ہو، میری قربانیوں کو جب یاد کرو گے تو خدا کے واسطے میرے نانا جان نے جو تمہیں معراج کا تحفہ لا کے دیا ہے، اس نماز کی حفاظت کرنا، اس نماز کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اگر اس نماز کو چھوڑو گے پھر میرے نانا جان کے دین سے تمہارا تعلق نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنے نبی کے سچے امتی ہو تو جس کردار حسینی ہر زمانے میں ادا کرنا، نمازیں ادا کر کے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں، تمہارے گھر میں انتقال ہو جائے، تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، اس وقت بھی صبر سے کام لینا اور حسین کی طرف نماز ادا کر کے زمانے والوں کو پیغام دینا۔ ہم امام عالی مقام کے سچے جانثار ہیں، ہم امام عالی مقام کے سچے سپاہی ہیں۔ ادھر سجدے میں سر کو کٹایا ہے امام عالی مقام نے، ادھر خنجر چل رہا ہے امام کی گردن پر، ادھر آسمان سے آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے حسین آ میں تجھ سے راضی ہوں، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ امام عالی مقام نے سجدے میں اپنے سر کو کٹایا ہے۔ معاملہ کس بات کا تھا؟ جھگڑا کس بات کا تھا؟ یزیدی چاہ کیا رہے تھے؟ یزیدی صرف یہی چاہ رہے تھے کہ امام عالی مقام اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کوئی یزیدی بھی یہ نہیں لکھ سکا ان یزیدیوں کو امام کا ہاتھ ملا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے نواسے کے ہاتھ کی اس طرح حفاظت کی ہے، ان کو ان کا ہاتھ نہ مل سکا، اگر ملا ہے تو امام علی مقام کا سر ملا ہے، اور سر کو پھر شہادت کے بعد ان یزیدیوں نے نیزے پر بلند کیا ہے، خیمے کی طرف بڑھے ہیں۔ امام زین العابدین سے شمر نے کہا ہے، اور حضرت زینب اور سکینہ بھی موجود ہیں، اور امام زین العابدین سے کہا دیکھو تیرے باپ نے یزید کی بیعت نہ کی، اس کا کیا حشر ہم نے کیا ہے۔ اور زینب کی طرف مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے زینب ذرا دیکھ تو تہی تیرے بھائی کا سر نیزے پر بلند ہے۔ حضرت زینب تڑپ جاتی ہیں، کہتی ہیں وہ ظالم میرا بھائی شہید ہونے کے بعد بھی پیغام دے رہا ہے، یزیدیوں اب بھی اگر آنکھیں نہیں کھلی تو اب تو دیکھ لو، امام کا سر کٹنے کے باوجود بھی نیزے پر بلند ہے اور تمہارے سر سے اونچا نظر آ رہا ہے، اور سر بلندی کیا ہوگی؟ نہ نماز صبح ہوتی نہ نماز شام ہوتی، وہ تو کہیے کہ آل احمد نے بچا لیا سفینہ۔ امام علی مقام نے ہمارے نماز کو بچا لیا، امام علی مقام نے سجدوں کی آبرو کو بچا لیا، امام علی مقام نے کعبے کے تقدس کو بچا لیا، امام علی مقام نے اپنی ایک قربانی کے ذریعے قرآن مقدس کے پاروں کی حفاظت کی ہے، امام علی مقام نے شریعت اسلام کے لا اور قانون کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے اگر ہم حسینی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے آج کے زمانے میں بھی کردار حسینی کو اپنایا جائے، لاکھ ظلم آ جائیں لیکن ہم باطل کے آگے سر نہ جھکائیں، یہی پیغام کربلا ہے۔
سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. اور جو امام عالی مقام کا غلام ہوگا کہ وہ کسی بھی صورت میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا, کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکا سکتا. وہ پرچم اسلام کو بلند کر کے کردان حسینی قیامت تک ادا کرتا رہے گا. میں نے چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی.